بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، مگر قرآن پلٹ کے لعنت کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کو جو پڑھنے کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے، وہ شیطان پر لعنت بھیج کر قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے. اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اور فقط اعوذ باللہ کا زبان پر آ جانا ہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی سمجھنا ہے کہ جب قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ وہ کتاب ہے کہ جو نعمت پا جانے کی بھی کتاب ہے، اور راستے سے جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا. آپ کا جو سوال وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کیا قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے منکر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیا ہم شیطان سے بے رخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت نمبر 5 میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان کھلا دشمن ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم شیطان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن شاید کہیں چھپا ہوا ہے. شیطان چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو شیطان سے کے منکر نہیں ہو رہے. جب ہم شیطان کے منکر ہوں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے. جب ہم شیطان کے سے منہ موڑیں گے تو ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی اور قرآن کو پڑھیں گے بھی. آپ کا سوال کہ بہت سارے جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت مولا علی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو جناب کمبر مولا علی کے ساتھ تھے، تو ایک قاری قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا خوبصورت آواز تھی، کیا خوبصورت لہجہ تھا، کیا خوبصورت انداز تھا. جس طرح بھی علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کیا سرور تھا خدا کے اس کلام میں، کہ جناب کمبر اس کی طرف مائل ہوتے گئے، اور اتنا مائل ہوئے تو مولا علی نے منع فرمایا کہ اس کی تلاوت پر اتنا زیادہ اثر انداز نہ ہو، یا اتنی اس کی تلاوت کو دل پہ متاثر نہ کرو. وہ بہت حیران ہوا. وہ کہنے لگا کہ قرآن کتاب الہی، خدا کی کتاب، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلاوت کو اتنا متاثر نہ ہو. آیا جب اس نے نماز فجر پڑھ لی تو اس آواز کو اس نے جب سنا تو تعقب کرنے لگا وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو وہاں پہنچا اور دروازہ بجا کے کہتا ہے ان صاحب سے جو قاری قرآن تھے کہ آپ کی تلاوت کا کیا بہترین انداز ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں میرا انداز پسند آیا، بس یہ خدا کی دین ہے. کہا تم کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں حضرت علی کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی. جب اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی، فقط حضرت علی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کی بھی معاذ اللہ گستاخی کی اس کے سامنے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کی بھی اس نے کچھ گستاخی کی. تو وہ شخص یعنی کہ جناب کمبر سمجھ گئے کہ مولا علی نے کیوں اس قاری قرآن کی تلاوت کو سننے سے منع فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ فقط قرآن کو حفظ کر لینا یا اس کو پڑھ لینا مفہوم نہیں ہے، بلکہ مفہوم خدا یہ ہے کہ شیطان کے منکر ہو جاؤ اور جو قرآن پاک ہے اس پر ہدایت پا جاؤ. جس طرح قبلہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فقط قرآن پڑھنا نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. تو جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے. قرآن میں خدا کی کسی بات کے منکر نہیں ہوں گے. خدا اگر کسی چیز سے یعنی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ واولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. وہ اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہی تاریکوں فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. یعنی کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اور اگر تم اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. میں اس میں دوبارہ تکرار کرنا چاہوں گا کہ اگر میں قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے اہل بیت کے مرتبے کو سمجھنا ہوگا، اور اگر مجھے اہل بیت کے مرتبے کو جاننا ہے تو مجھے قرآن کو سمجھنا ہوگا. جب میں ان دونوں کے مرتبے کو جان جاؤں گا تو میں قرآن کو بھی سمجھ جاؤں گا اور اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کو بھی جان جاؤں گا. دیکھیے ایک اس میں بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے معاشرے سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ فقط قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزیدی لشکر تھا، اس میں زیادہ تر حافظ قرآن تھے، اور وہ قرآن کو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھے. تو امام حسین علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ تمہارا یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ تمہیں اس کا اثر نہیں ہو رہا.
اگر تم پر قرآن کا اثر ہو رہا ہوتا تو تم میرے نانا اور اپنے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید نہ کرتے یا اس کے تمام اہل و عیال کو شہید نہ کرتے. یعنی کہ قرآن حافظ قرآن تھے لیکن نواسے رسول کی عظمت اور ان کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی اگر قرآن کو سمجھنے کا بتا رہے ہیں تو قرآن کو سمجھو. اگر شیطان سے دوری کی بات کریں تو شیطان سے دور ہو جاؤ. ماہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، لیکن کیا ظاہری طور پر شیطان ہمیں قید کہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا ظاہری طور پر شیطان کے قید ہونے کا مفہوم ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہ ہمیں شیطان کے قید ہونے کا ظاہری مفہوم کہیں نظر آتا ہے، نہ شیطان کا قید ہونا نظر آتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قید کر دیا. اب ہمیں سوچنا یہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو بھی سمجھنا ہے، لیکن پہلے شیطان کا منکر ہونا ہے، پہلے شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان پر لعنت بھیجنی ہے، اس پہ تبرہ کرنا ہے، جب شیطان سے پناہ مانگنی ہے. جب شیطان سے پناہ مانگیں گے تو خدا کیوں نہیں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے گا؟ کیوں نہیں ہمیں قرآن کو پہ ہدایت پانے کی توفیق دے گا؟ خدا کیوں نہیں ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلائے گا؟ فقط ساری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ ہم شیطان کو اپنا دشمن تصور نہیں کر رہے. فقط زبانی طور پر تو ہم شیطان کے مخالف ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے دین پر جو خدا نے ہمیں بتایا ہے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے خدا کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی، اس پر عمل بھی کریں گے، اور جو قرآن کو پڑھنے کا جو ثواب ہے اللہ ہمیں اس کا ثواب بھی دے گا، اور بے شک اللہ ہمیں گمراہ نہیں کرے گا.